معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامیم آیت متشابہات لے کر کے آیا ہے۔ اس کا معنی اور مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا، والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کرام نے کہا ہے لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ اس رات سے مراد، لیلۃ المبارکہ سے مراد، یہ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور لیلۃ المبارکہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس رات سے مراد شب برات ہے، اور شب برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا کی رات، نجات کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے مومنین بندوں کی برات کا اعلان کرتا ہے، چھٹکارے کا اعلان کرتا ہے، سوائے 5 لوگوں کے سارے لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ان 5 لوگوں کا تذکرہ آگے چل کر کے حدیث پاک میں آئے گا، اب غور سے سماعت کریں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رات 5 خصلتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تفریق کو کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کو الگ الگ بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ الخصلۃ الاول، پہلی خصلت، ہر حکمت والے کام کی تقسیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، ہر حکمت والے کام کو اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خصلت، الخصلۃ الثانیہ، اس رات میں عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، فضیلۃ العبادہ فیہا، عبادت کی فضیلت اس رات میں بہت زیادہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی هذه اللیلہ 100 رکعۃ ارسل اللہ تعالی 100 ملک 30 یبشرون بالجنہ و30 یؤمنون من عذاب النار و30 یدفعون عنہ آفات الدنیا و10 یدفعون عنہ مکائد الشیطان۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ 30 فرشتے جنت کی بشارت میں لگا رہتا ہے، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ 30 فرشتے عذاب نار، جہنم کے عذاب پر ایمان رکھنے کی بشارت دیتا ہے، اور 30 فرشتے دنیا کی مصیبتوں کا دفاع کرتا ہے۔ اگر جو شخص رات کو نوافل 100 رکعت پڑھ لے تو 30 فرشتے اس کی دفاع کرتے رہتے ہیں، اور 10 فرشتے و10 یدفعون عنہ مکائد الشیطان، 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے دفاع میں لگا رہتا ہے، اس کو بچاتے رہتا ہے۔ تو یہ دوسری خصلت ہے۔ تیسری خصلت، الخصلۃ الثالثہ، نزل الرحمہ، رحمت کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ قال علیہ السلام، ان اللہ یرحم امتی فی هذه اللیلہ بعدد شعر اغنام بنی کلب۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال علیہ السلام ان اللہ یرحم امتی فی هذه اللیلہ بعدد شعر اغنام بنی کلب۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مقدار، بلکہ ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس رات میں یعنی شب برات میں نازل ہوتی ہے۔ بنی کلب کی بکریاں عرب میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہ ایسا قبیلہ تھا کہ ان کی بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور ان کے بکریوں کے بال بہت زیادہ گھنے ہوا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بنی کلب کی بکریوں کی بالوں سے تشبیہ دیا ہے۔ حقیقت میں بالوں کو گنا نہیں جاتا ہے، شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان گنت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان گنت لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اس رات میں۔ پھر چوتھی خصلت الخصلۃ الرابعہ، چوتھی خصلت حصول المغفرہ، مغفرت کا حاصل ہونا۔ قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلہ الا لکاہن او مشاح او مدمن خمر او عاق للوالدین او مسر علی الزنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اس رات میں، سوائے جادوگر کے یا جو شخص کسی کے لیے بغض و عداوت رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ او مدمن خمر، یا پھر شراب مسلسل پینے والا، توبہ نہ کرنے والا شراب سے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یا جو ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یا پھر زنا پر اصرار کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں 5 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، ان 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی حدیث پاک کی روح سے، کیونکہ یہ 5 شخص ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور یہ ایسے شخص ہیں جو توبہ نہیں کیے، اور جو توبہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش بھی نہیں کرے گا۔ تو ایسے 5 شخصوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی مغفرت کر دے گا، سارے لوگوں کو بخش دے گا۔ تو اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کی آنسو بہائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اس رات کے صدقے میں۔ 5ویں خصلت کو سماعت فرمائیں۔ والخصلۃ الخامسہ، 5ویں خصلت کیا ہے؟ انہ تعالی اعطى رسولہ تمام الشفاعہ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری شفاعت کا حق عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو جس امت کے لیے، جس گنہگار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا پروانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس بندے کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا، یہ تو 5 خصلتیں ہو گئی۔ آگے دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا اس رات میں، پھر اس کو حسب ضرورت اتارتا رہا، جب ضرورت پڑی جس آیت کی اس کو اتارتا رہا۔ اور ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو نازل کرنے کی ابتدا لیلۃ البرات سے ہوتی ہے، یعنی شب برات کی، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ سے قرآن کے نزول کا ابتدا ہے، اور اس کی تکمیل لیلۃ القدر میں ہوئی۔ اور اسی رات میں رزق کے نسخہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام کو عطا کر دیتا ہے۔ نسخۃ الارزاق، یعنی رزق کا اللہ تعالیٰ سونپ دیتا ہے۔
احادیث وغیرہ کے ذریعے سے اپنی باتوں کو مستدل اور محکم کیا ہے۔ اب آئیے احادیث کی روح سے، یہ تو تفسیر کی بات ہو گئی، اب آئیے احادیث کی روح سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس روایت کو ہم بعد میں سماعت کریں گے، پہلے ہم حضرت علی کی روایت پر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی اس رات میں غروب شمس سے، یعنی سورج غروب ہونے کے وقت سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، سنو، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخشش دے دوں، میں اس کو بخش دوں۔ اس وقت آپ اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ حضور کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ کے مبارک پاؤں سوج گئے تھے۔ میں آپ کے پیر دبا رہی تھی اور میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں اس سال اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لیے جاتے ہیں، اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ نے کہا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا آپ بھی نہیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کو کھولتا ہے، بھلائی کو کھولتا ہے، بقر عید کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات، جس میں لوگوں کی زندگی اور رزق کے متعلق لکھا جاتا ہے، اور اس میں جو کرنے والے جو اس رات میں اس سال میں حج کرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اور چوتھا عرفات کی شب فجر کی اذان تک، ان 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی بھلائی کو نازل کرتا ہے۔ متعدد احادیث سے یہ بشارت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی شب میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کی تائید اور توثیق میں قرآن مجید سے مغفرت والی آیات سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے بندے، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص، ہمیں چاہیے کہ احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے 15ویں شب میں آپ قبرستان جایا کرتے اور مردوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ پلس یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی شعبان کی 15 تاریخ کو شب بیداری کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے، حالانکہ آپ کو نہ نماز کی حاجت ہے، نوافل کی حاجت ہے، اور نہ مغفرت کی حاجت ہے۔ یہ تو صرف امت کے درس کے لیے ہے، امت کو سبق دینے کے لیے ہے، ورنہ تو آپ بخشائے ہوئے ہیں۔ مغفرت اور توبہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کے شکایت کرتا ہے قحط سالی کا کہ اے وقت کے امیر، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر دے، قحط سالی کی وجہ سے ہمارے گائے بکریاں سب بھوکے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔
تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے، میں رزق کے لیے پریشان ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی یہی کہا کہ آپ بھی مغفرت کیا کریں، استغفار کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طریقے سے اور ایک شخص آیا جس کی اولاد نہیں تھی، آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد کیا کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا دے، میری اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اسی طریقے سے متعدد شخص آتے رہے اور آپ نے سب کے لیے ایک ہی نسخہ بتایا کہ استغفار کیا کرو۔ تو ایک شخص نے کہا حضور لوگ متعدد آئے، بیماریاں الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے صرف دوائی ایک بتائی کہ استغفار کرو، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جگہ جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں استغفار کرنے کے لیے کہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب قحط سالی مسلط ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کے لیے کہا۔ طرح طرح کی مصیبتوں میں لوگ گھرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کرنے کے لیے کہا۔ تو استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ استغفار ہمیں شب برات کے 15ویں شب کو بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کے بارے میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لیا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا کہ وہ ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ گویا کہ جو توبہ کرتا ہے تو جس دن وہ توبہ کرتا ہے اسی دن وہ پیدا ہوا، گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور استغفار بھی ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 70 بار سے زائد توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی روایتیں، اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں یہ صرف ہمارے درس کے لیے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، ہماری بخشش ہو جائے۔ تو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔